اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سمعیز نیوز کے پلیٹ فارم سے اپنے نوجوانوں سے ایک 3-4 منٹ کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی۔ آج کی اس معاشرے میں ہمیں آئیڈیل کن کو بنانا چاہیے تھا، ہمیں کن کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، ہمیں کس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، ہمیں کس پلیٹ فارم پر جا کر کام کرنا چاہیے تھا، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے آئیڈل پرسنالٹیز بنا لی ہیں جن کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم نے تعلیم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں کہ مجھے بڑا ایک افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ابھی تک تعلیمی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہمارے سلیبس کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مختلف کلاسز کے لحاظ سے جو بچوں کو پڑھانا تھا، ہم وہ ابھی تک بچوں کو نہیں پڑھا سکے، ابھی تک ہم وہ دے نہیں سکے۔ اس کے ریزنز کیا ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں، وہ آپ سب لوگ بہتر ہی جانتے ہیں۔ ہم فالو کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پیچھے چلنے والی قوم ہیں، جبکہ اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے آئیڈیل شخصیت، آئیڈیل پرسنالٹی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دنیا کا، میں دعوے سے کہتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھیے، کوئی بھی دنیا کا پہلو ہے، وہ تعلیم کے لحاظ سے ہو، وہ بہادری کے لحاظ سے ہو، تدبر و تفکر کے لحاظ سے ہو، وہ تربیت کے لحاظ سے ہو، وہ سپہ سالار کی حیثیت سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکمل ہے، مکمل ہے، کامل ہے۔ لہذا جب ایسی ذات ہمارے پاس موجود ہے، میں اگر کسی بھی نوجوان، میں نے یہ ایک بڑا تجربہ کیا ہے، کسی کلاس میں اگر میں لیکچر دیتا ہوں، میں کسی بچے کو اٹھا لیتا ہوں کہ میرے بیٹے آپ کی آئیڈیل بک کون سی ہے، وہ کبھی کسی رائٹر کا نام لیتے ہیں، کبھی وہ کسی رائٹر کا نام لیتے ہیں، کبھی وہ کسی ڈائجسٹ کا نام لیتے ہیں، وہ کبھی چھوٹی چھوٹی تحریروں کا نام لیتے ہیں، کبھی وہ کسی کتابچے کو اٹھا کر کہتا ہے کہ سر یہ میرے آئیڈیل ہے۔ میں اگر ان میں سے کسی کو اٹھاتا ہوں کہ آپ کا آئیڈیل پرسنالٹی کون سے ہے، کبھی وہ کسی سیاستدان کو اٹھاتا ہے، کبھی وہ کسی اداکار کو اٹھاتا ہے، کبھی وہ کسی فنکار کو اٹھاتا ہے کہ یہ میرے آئیڈیل لوگ ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو آئیڈیل کہیں کہ ہماری قرآن مجید کی جو کتاب ہے وہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ کاش وہ یہ کہہ سکیں سیاستہ میں سے کہ یہ جو کتاب ہے ہمارے آئیڈیل ہے۔ کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہہ سکیں، کبھی وہ صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہہ سکیں، کبھی وہ حضرت خالد بن ولید کو کہہ سکیں، کبھی وہ حضرت علی المرتضیٰ کو آئیڈیل بنا سکیں۔ نہیں، کیونکہ ہماری تربیت میں فقدان ہے، ہمارے گھروں میں تربیت نہیں ہے، ہمارے اداروں میں وہ تربیت نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں تربیت نہیں ہے۔ ہماری جہاں پر محافل ہوتی ہیں، نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں، ہمارے معززین ہیں، اگر ہم نوجوانوں کے ایک گروپ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم ان کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو سنیں، کس بات پر ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ جہاں پر وہ لوگ بیٹھتے ہیں، آپ جا کر تجربہ کریں کہ ان کی گفتگو کس ذات پر ہوتی ہے، کس شخصیت پر ہوتی ہے، کن ٹاپک کو انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہماری علمیہ ہے، ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم ان سب کو چینج کر سکیں۔ ہمیں آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ان کے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں ایک ٹھیک راستے کی طرف لے کر جا سکے، جو ہماری سمت کو چینج کر سکے۔ ہمیں آج ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو قرآن اور حدیث پر گرپ رکھتا ہو، جس کے پاس اگر کوئی مسئلہ چلا جاتا ہے، سب سے بڑھ کر ہمارے سامنے صرف قرآن اور حدیث ہے۔ ہمارے لیے دنیا میں قانون اسلام میں 4 چیزیں ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے۔ لیکن ہم ان 4 سے واقف نہیں ہیں، نہ ہم قرآن سے واقف ہیں، نہ ہم سنت رسول سے واقف ہیں، نہ اجماع امت سے واقف ہیں، قیاس سے واقف ہیں۔ یہ ہمارے سامنے علم تھا، یہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، ہمارے اسلاف نے دی ہے۔ سیرت النبی میں مکمل چیزیں ہیں، قرآن میں مکمل ہے۔ جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال کے شاعری کو پڑھ کر اٹھا کر دیکھیے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ قرآن کو نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر کہا ہے. کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی ڈگری کیا ہے، کبھی یہ نہیں کہا آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ کا معیار کیا ہے. ہمارے لیے تعلیم کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن مجید ہے. کاش ہم اس کو پڑھ سکتے، ہم اس کو سمجھ سکتے. کسی نوجوان کو اٹھائیں وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتا. ایک انگلش کا جملہ بولتے ہیں، اگر اس کا پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوتا، اگر اس کے ورڈ کے بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، ہم اس کو کہتے ہیں جاہل ہے. قرآن پڑھنا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بڑے بڑے جی دانشور ہیں، فلاسفر ہیں. ہمارے ان اداروں سے ہمارے اس معاشرے میں آج وہ مورخین کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ آج وہ مصنفین کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہمارے اس معاشرے سے آج وہ بہادر جرنیل پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ سائنسدان کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ ایک المیہ ہے. ہم نوجوان جو پڑھتے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں، کیا کبھی ہم نے بھی خود کو پہچانا ہے؟ ہمارے سامنے کوئی ٹارگٹ ہے تو ایک نوکری ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے. ہمارے سامنے اگر ایک ٹارگٹ ہے، ایک سیٹ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے، میں نے ایسا گھر بنانا ہے. ہمارے سامنے وہ فکر کہاں گئی ہے جو بڑے بڑے اسلاف ہمیں دے کر گئے ہیں؟ وہ ہماری سوچ کہاں گئی ہے جن کے خاطر ان لوگوں نے دن رات ایک کی ہے، محنت کی ہے؟ جتنا بڑے سائنسدان گزر چکے ہیں ان کے تاریخ اٹھا کر دیکھیں. وہ قرآن سے واقف تھے، وہ حدیث سے واقف تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف تھے، وہ تمام چیزوں کو جانتے تھے. ان کے بعد انہوں نے سائنس کو پڑھا ہے، قرآن اور حدیث کو موازنہ کیا ہے، قرآن اور سائنس کا موازنہ کیا ہے، تو انہوں نے کئی سو سال، ہزاروں سال دنیا پر حکمرانی بھی کی ہے. جب سے نوجوانوں نے اپنی سمت کو بدلا ہے، اپنے فیشن کو بدلا ہے، اپنی سوچ کو بدلا ہے، اپنی ڈریسنگ کو بدلا ہے، ہر چیز میں ہم نے فالو کیا ہے مغرب کو. ہر چیز میں ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کی اس میں کیا کاوش ہے اور ان کا نظریہ کیا ہے. ہم ان کو لے کر آگے چل رہے ہیں. ہماری پہچان مٹتی جا رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے جو مسلمان تھے، جو دنیا کے تاج ہوا کرتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں کے سروں کے تاج تھے. یہ مغرب کی تاریخ کو تو اٹھا کر کبھی پڑھیں، ان کو تو نہانے کی فرصت نہیں تھی. ان کو کئی سو سالوں کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کے اس بہترین نظام کو دیکھا ہے، صفائی کو نظام کو دیکھا ہے، تب جا کر انہوں نے سمجھا ہے کہ اس دنیا میں صفائی کا بھی نظام ہے. آج ہم ان کے بڑے بڑے پرفیوم کو اٹھا کر لگا رہے ہوتے ہیں، ہم فخر سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا برانڈ ہے، فلاں ملک کا برانڈ ہے. بھئی اس سوچ کو بدلیں. آپ کے ملک سے بڑھ کر کوئی ملک نہیں ہے، آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی بڑا دین نہیں ہے، آپ مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے. سب سے بڑھ کر خیر امت، کنتم خیر امت، آپ لوگ ہیں. اس میں کوئی دنیا کے اور مذہب کا انسان نہیں ہے. صرف ہم نے اپنی سمت کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اپنی ذات کو اندھی تقلید نہ کریں. خدا را اس سے نکلیں، اندھی تقلید سے بہ رہیے. اندھی تقلید انسان کو اس کائنات میں اندھا بنا کر رکھتی ہے. علم اپنے پاس رکھیے، اپنے محفلوں کو ٹھیک کیجیے. وہ کہا جاتا ہے کہ جو اسلاف ہیں، جو صوفیاء ہیں، ان کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے، جب تک آپ کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، ایک انسان ہے وہ اپنے ساتھ دوست رکھتے ہیں، جب تک آپ کے دوستوں کا انتخاب ٹھیک نہیں ہے تب تک آپ دنیا کے کامیاب انسان نہیں بن سکتے. اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کیجیے، اپنے دوستوں کا انتخاب اچھا کیجیے، ایک معیار بنائیے، باصول زندگی بنائیے. لہو و لعب کے اندر زندگی مت گزاریں، اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. قرآن اور حدیث کو پڑھیے اور اس پر دسترس رکھیں، اس پر اپنی گرپ کو مضبوط کیجیے. اللہ کے رسول کے زندگی کو اپنائیے اور ان کو آئیڈیل، اپنی ذات کائنات کا سب سے زیادہ جو آئیڈیل شخصیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کو انبیاء نے بھی آئیڈیل بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا ایک محبوب بنایا ہے. کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے. ان کو آئیڈیل بنائیے، ان کے راستے کو اپنائیے، سنت رسول کو پڑھیے، سمجھیے، اس کا مطالعہ کیجیے. زندگی ملی ہے، یہ قیمتی زندگی ہے. میرے نوجوانوں، یہ زندگی قیمتی ہے، اس کو آپ ادھر ادھر مت گزاریں. ایک ایک ٹائم آپ کا قیمتی ہے. یہ ملک پاکستان کیسے بنا ہے؟ کبھی اس کی تاریخ کو تو اٹھا کر دیکھیے.
مطالعہ پاکستان پر صرف آپ انحصار نہ کریں، پوری تاریخ ہے، لاکھوں لوگ اس میں اپنے جان دے چکے ہیں، اپنی عزتیں لٹا چکے ہیں۔ کبھی اپنی اس تاریخ سے تو واقف ہوں، کبھی آپ کو اگر فرصت ملے تو ان لمحات سے گزر کر تاریخ کے اوراق کو پڑھ سکیں، ان اوراق کو تو الٹیے، ان میں پڑھیے کہ آپ کی تاریخ کیا ہے۔ ہم نے تو ملک پاکستان کی تاریخ کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے دین اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا، ہم نے اپنے ان اسلاف کے جو کارنامے تھے ان سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں فارسی نہیں آتی، پورا دین اسلام ان زبانوں کے اندر، ان دو زبانوں کے اندر ہے، پورا دین اسلام بیان ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن عربی کے اندر نازل کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اور اسلاف صوفیہ جتنا گزر چکے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال جیسے لوگوں کو پڑھی ہے، وہ فارسی میں ہے۔ ہمیں یہ دو زبانیں پڑھنی پڑیں گی۔